بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جب ہم انسانوں کے لیے بنائی تو یہ دنیا اللہ رب العالمین نے جب بسانی چاہی تو حضرت آدم علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو آباد کریں گے جو خون خرابہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو ان کی تقدیر میں لکھے ہوئے ایک کام کی پاداش میں اس دنیا میں بھیجا. تو ہم انسانوں کے لیے یہ دنیا کی ابتدا ہی ایک ایسے کام کی پاداش میں ہے جو ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ دنیا میں جاؤ، لیکن دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کر کے رکھو کہ جس جنت سے نکالے گئے ہو پھر اسی جنت کے حقدار بن سکو. برادران اسلام، دنیا کے اس عجیب و غریب آغاز کے بعد اگر ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں، اگر دنیا میں ہم اتنے مگن ہو جائیں کہ ہم اس سے دل لگا بیٹھیں، تو پھر یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی نشانی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو کچھ دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے، یہ اس کے لیے اچھی نشانی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ رب العالمین اس دنیا کو ہی میرا سب کچھ ہم و غم مت بنا دینا، میری ساری قد و کاوش اسی دنیا کے لیے رہے، اے اللہ یہ دنیا میرے لیے ایسے مت بنا دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں دعا کرتے تھے. برادران اسلام،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اتنا حقیر بتایا ہے، کہا کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی، اللہ رب العالمین اس دنیا کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، لیکن اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب جی رہے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی جی رہے ہیں، اللہ کے انکاری بھی جی رہے ہیں، جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور جو صبح و شام اللہ کے بندوں کے در پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، الا ان الدنیا کلها ملعونہ، خبردار سن لو، دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، دنیا پوری کی پوری لعنت زدہ ہے۔ لعنت اس چیز پر کی جاتی ہے جسے آپ کو رحمتوں سے دور کرنا ہو، جسے آپ کو منحوس قرار دینا ہو، ایسی دنیا کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ وعالما ومتعلما، سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ملعون نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کی ان آلائشوں سے استثناء کر دیا ہے کہ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو دنیا کی لعنتوں سے ہٹ کر کے ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک عالم کو اور ایک متعلم کو، ایک عالم کو، ایک جانکار کو اور ایک سیکھنے والے کو استثناء دیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم کو سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، یہ لوگ اس لعنت سے مستثنیٰ ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومنوں کا اور دنیا کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے ایک قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے تو جنت ہے۔ مسلمان کے لیے قید خانہ، اس کے کیا معانی ہو سکتے ہیں؟ علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ شخص جو کسی شریف گھرانے کا ہوتا ہے، جب اسے جیل کا، قید خانے کا جب اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ احساس دل میں رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر پہ پولیس نہیں آنی چاہیے، ہمارے نام پولیس کیس نہیں بننا چاہیے، کورٹ کچہری کا ہم سامنا نہیں کر سکتے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ مسلمان یا شریف آدمی جیسے جیل سے یا اسی طرح سے پولیس کسٹڈی میں آنے سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، یہ معنی ہے دنیا کے قید خانہ ہونے کا۔ دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ قید خانہ اس معنی میں ہے کہ جیسے ایک شخص کو جب قید میں رکھا جاتا ہے تو اسے باندھا جاتا ہے، اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، اسے طرح طرح کی عقوبتیں دی جاتی ہیں، تو اس معنی میں بھی دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ جہاں ایک مسلمان کو طرح طرح کی اذیتیں ملتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ملتی ہیں، طرح طرح کے تانے ملتے ہیں، تو یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان اس دنیا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے تو وہ اپنے دن کا انتظار کرتا ہے، وہ موت کی تمنا تو نہیں کرتا، لیکن وہ اس قید خانے کو حقیر سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ
علیہم السلام کے عہد کی چیزوں کو بھی نقل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخرت تمہارے نزدیک زیادہ بہتر ہوتی، آخرت تمہارے نزدیک زیادہ باقی رہنے والی چیز ہوتی۔ تو اس دنیا کے بارے میں ہم جس قدر بے راہ روی کا شکار ہیں، اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور اس دنیا میں ہم دل لگا بیٹھے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری بہت ساری پریشانیوں کا جڑ ہے۔ یہ مسئلہ کہ دنیا کو ہم نے دل دے دیا ہے، یہ ہماری بہت ساری پریشانیوں کی جڑ ہے یہ چیز۔ اور اس دنیا کو جب کہا جاتا ہے تو اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے آل ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور اسی طرح سے اس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اس دنیا میں مختلف جگہیں ہیں۔ ہر کسی الگ الگ آدمی کے لیے دنیا کے الگ الگ معنی اور الگ الگ مطلب ہو سکتے ہیں۔ کسی کی دنیا اس کے بیوی بچے ہیں، کسی کی دنیا اس کا مال و دولت ہے، کسی کی دنیا کے اندر ٹہلنا، دنیا کے اندر مختلف قسم کے سفر کرنا ہی اس کی دنیا ہے، اور کسی کی دنیا اس کے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ہی اس کی دنیا ہے۔ الغرض جس کے نزدیک جو بھی دنیا ہو، پوری کی پوری دنیا یہ آپ کو ڈبا سکتی ہے اور آپ کو ایسے فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے کہ آپ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امۃ فتنۃ وان فتنۃ امتی المال، بے شک تمام امتوں کا ایک فتنہ ہوا کرتا تھا، ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے میں ڈال کر کے آزمایا گیا، لیکن میری امت کا فتنہ مال کا فتنہ ہوگا۔ مال اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز، لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر کہا جائے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مقصد عموماً مال ہوتا۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ امت محمدیہ کی آزمائش اسی مال میں ہوگی، اور اسی مال کے چکر میں لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے حشاش و بشاش ہیں، لوگ مسکرا رہے ہیں، لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے جو جزیے کا مال آنے والا ہے وہ مدینہ پہنچ چکا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی واسطے خوش ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال آنے کی خوشخبری تو دی، لیکن اس کے بعد آپ نے اس امت کے سلسلے میں ایک اہم بات بتائی اور کہا کہ فواللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہیں غریب اور نادار اور گداگر ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ کہ انسان کا رزق یہ انسان کے حوالے نہیں ہے، یا کسی صدر جمہوریہ یا کسی وزیر اعظم یا کسی نیتا یا کسی ذمہ دار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں ہر کسی کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو کبھی کسی کی روزی نہیں روکے گا، جس کا ذمہ اللہ لے لے اس میں کبھی وہ کوتاہی نہیں برتے گا، بلکہ وہ اپنے بندوں کو ہر ممکن روزی پہنچا کر کے رہے گا۔
تو مال کے سلسلے میں اگر ہم کسی بے راہ روی کا شکار ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ مال اور رزق کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. کسی بخیل انسان کے پاس مال کی ذمہ داری نہیں دی ہے, رزق کی ذمہ داری نہیں دی ہے. ورنہ اگر کسی انسان کے ذمے ہم کو روزی دینا ہوتا تو کب تک ہم مر گئے ہوتے, یہ دنیا کب تک ختم ہو گئی ہوتی اگر کسی انسان کے ذمے لوگوں کی روزی رکھ دی جاتی. لیکن روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بحرین کا مال پہنچ رہا ہے, لیکن یاد رکھو کہ مجھے فقر و فاقے کا کوئی خوف نہیں ہے تمہارے اوپر, مجھے غریبی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا, لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے, تمہیں خوشحالیاں اس قدر مل جائیں کہ دنیا ہر طرف سے, دنیا ادھر سے ملے دنیا ادھر سے ملے دنیا, ہر طرف سے تمہاری ہرس اور تمہاری لالچ دنیا کے پیچھے ہو جائے اور تم دنیا میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ تمہیں دنیا کے علاوہ کچھ نہ دکھے. ان تبسط علیکم الدنیا, دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے, ہر طرف خوشحالی ہو, فراوانی ہو. کیا آج ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان ہر قسم کی اقتصادی مندی میں رہتا ہے لیکن اسے اس کی روزی ملتی ہے, وہ اپنے سابقہ لوگوں کے مقابلے میں اچھی زندگی میں ہوتا ہے. ہر شخص انفرادی طور پر جائزہ لے, وہ اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں اچھی دنیا رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اندیشہ ظاہر کیا اور کہا کہ مجھے صرف اور صرف خوف اس بات کا ہے کہ یہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی. فتنافسوها, تو انہوں نے اس دنیا کی آرائشوں میں, اس دنیا کی زیبائشوں میں آپس میں مقابلہ کیا, آپس میں کمپٹیشن کیا اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کی. فتہلککم کما اہلکتہم, تو مجھے ڈر ہے کہ جیسے اس دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا تھا ویسے تمہیں نہ ہلاک کر دے. میرے بھائیوں, ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ایک انسان مال کے پیچھے پڑتا ہے یا دنیا کی کسی اور بھی چیز کے پیچھے پڑتا ہے تو اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا اچھا مستقبل, اپنے آپ کو بے خوف و خطر محسوس کرنا, اپنے لیے گھر, جائیداد اور ایک اچھا مستقبل کا حصول مقصد ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسی دنیا کے چکر میں انسان ڈرپوک بن جاتا ہے, انسان ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ہم نے کیا مال حاصل کیا تھا کہ ہم سکون سے رہیں گے, ہمیں اچھا مستقبل ملے گا, لیکن اسی مال کے چکر میں ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے بچے اس وقت بگڑتے ہیں جب ان کے گھر میں دنیا آنے لگتی ہے. تو یہ دنیا جس کے چکر میں ہم پڑتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اسی کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس کا حصول ہم جن مقاصد کی خاطر کرتے ہیں وہی مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ دنیا آئے گی, پیسہ آئے گا تو فلاں کا خوف نہیں ہوگا, فلاں کا خوف نہیں ہوگا, یہاں کام نہیں ہوتا ہے تو یہاں کام ہو جائے گا, یہاں کام نہیں ہوتا تو وہاں کام ہو جائے گا. اس کے بعد جب دنیا آ جاتی ہے تو انسان کس قدر ڈرپوک ہو جاتا ہے, انسان کے اندر کس قدر کمزوری آ جاتی ہے. آپ اس کا اندازہ کریں کہ جو لوگ لوگوں کے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہیں
وہ عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی انسان کا کمزور پہلو کیا ہے، کسی انسان کی کمزوری کیا ہے، اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اسے ڈھونڈ کر کے اس پر حملہ کیا جائے۔ تو جب آپ کے پاس دنیا ہوگی تو یہی دنیا آپ کو سب سے کمزور کر دے گی، یہی دنیا آپ کو سب سے بزدل کر دے گی۔ اگر ہم اس وقت اپنی کمزوری کا عالمی طور پر جائزہ لیں تو ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہی دنیا ہے۔ ہم نے دنیا سے دل لگایا کہ دنیا ہماری کمزوری بن گئی، پھر ہمارے دشمنوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسی دنیا کو دے کر کے ہمیں اور کمزور بنایا۔ یہ بات آج ہم دیکھیں تو بین الاقوامی پیمانے پر مسلمانوں کی کمزوری کا یہی سبب ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم، قریب ہے کہ امتیں، قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں، کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جیسے کہ کھانے والے لوگ کھانے کے پیالوں پر پل پڑتے ہیں، بھوکے لوگ دسترخوانوں پر کس طرح سے گرتے ہیں کہ بسا اوقات جانوروں میں اور ان میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ یہ جو مصیبت آئے گی کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ آج ہم دنیا کی مردم شماری نکال لیں، بسا اوقات ہم فخر کرتے ہیں کہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، سب سے تیزی سے بڑھنے والے تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی مانند رہو گے۔ سمندر کا جھاگ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی معنوں میں وہ کچرا ہوتا ہے، اور اس کو پانی بہا کر کے لے جاتا ہے، کبھی ساحل پر پھینک دیتا ہے اور وہ کچرا ساحل پہ بے یار و مددگار پڑا رہتا ہے، اور کبھی پانی آتا ہے تو پھر بہا کر کے سمندر میں لے جا کے اس کو ڈبا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہماری حیثیت ہوگی اس وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، یعنی کمزوری ڈال دے گا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے پہلے ایک لفظ بتایا کہ اس کا سبب ہوگا الوہن، کمزوری۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وہن کی تفسیر پوچھی گئی کہ یہ وہن کیا ہوتا ہے، تو آپ نے دو چیزیں فرمائی تھی، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور دوسری موت کو ناپسند کرنا، موت سے ڈرنا، موت کا خوف۔ علماء نے لکھا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں ایک بہت گہری نسبت ہے کہ ڈرتا وہی ہے موت سے جو دنیا میں غرق ہو، جو دنیا کو دل دے بیٹھا ہو اور اس دنیا سے اس کو چھڑایا جائے تو وہ ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ بیان فرمایا تھا، الوہن، کمزوری، لیکن اس کی تفسیر میں آنکھیں کھول دینے والی حقیقت آپ نے بیان فرمائی کہ یہ تمہاری ذلت اور تمہاری ادبار کا سب سے بڑا سبب یہی دنیا کی محبت ہوگی۔ تو اگر دیکھیں ہم وہن کی تفسیر میں، کمزوری کی تفسیر میں اللہ کے رسول نے دنیا کی محبت بتائی ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہمیں کمزور کر دیتی، یا یہ دنیا کی محبت ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ دنیا کی محبت ہمیں دین میں کمزور کر دیتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے مال تمہارے اولاد غافل نہ کر دیں۔ یہ مال و اولاد یہ بھی دنیا کا حصہ، لیکن جب ان میں آدمی اتنا منہمک ہو جائے اور اتنا غرق ہو جائے کہ وہ اپنا دین بھول بیٹھے تو پھر یہی مال و اولاد اس کے لیے فتنہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابی دے دی ہے۔ وَاللَّهِ مَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، اے صحابہ کرام مجھے اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ سکتے ہو، اس بات کا بھی خوف نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا، ہاں لیکن مجھے جس بات کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگو گے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی وہ عظیم جماعت جو شرک سے محفوظ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ تم میں شرک کا خوف نہیں ہے، تم میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم دنیا میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہ کرنے لگو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جن میں آپ شرک سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ شرک اصغر سے سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں البتہ خوف ہے تو کس کا ہے؟ دنیا میں غرق ہو جانے کا، دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا خوف ہے۔ تو اس قسم کی چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اس جماعت کے اوپر جس جماعت کے بارے میں آپ شرک سے مطمئن تھے، تو ایسی جماعت کے اوپر بھی آپ دنیا میں منہمک ہونے سے ڈرتے تھے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم جو صبح و شام ہمارا مقصد ہوتا ہے دنیا دنیا، مال و دولت، انسان جس قدر بڑا ہوتا جاتا ہے وہ دنیا کے لیے اس کی جو حرص ہوتی ہے وہ حرص اور بڑی ہوتی جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھائیے، اس کو دنیا کی حقارت بتائیے، اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، وہ فوراً قبول کر لیتا ہے کہ ہاں حقیقت میں یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے قیمت چیز ہے، یہ دنیا حقیقت میں ملعون ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اسے دنیا کی ہر طرف سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ دلیلیں دیتا ہے کہ نہیں دنیا نہیں ہے تو دین بھی چوپٹ ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقی معنوں میں اگر آپ نے اپنے دین کو بہانہ بنایا ہے دنیا کے حصول کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید من وعد بغیر نفسہ، کہ خوش قسمت اور سعادت مند شخص وہ ہے جو اپنے دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمارے آس پاس کتنے لوگوں نے جنہوں نے دنیا کو حاصل کیا دین اچھا کرنے کے لیے، آج ان کا کیا حال ہوا؟ دنیا میں کس قدر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کی لالچوں سے بچا لیا جائے تو ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔
بسا اوقات ایک شخص کے پاس دنیا کی اور چیزوں کا حصول نہیں ہے، اس کے پاس مال کی ہوس نہیں ہے، اس کے پاس بال بچوں کی اتنی زیادہ حرص نہیں ہے، لیکن اس کا جو نفس ہے، یہ بھی نفس ہی دنیا میں ہے، اس کا نفس اسے تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے نفس کے اندر جو حرص ہوتی ہے، اصل میں یہ حرص اسے مجبور کرتی ہے، پھر وہ ایک چھوٹی سی مٹھائی کی طرف بڑھے گا، پھر اس کے بعد ایک کسی اور بڑی چیز کی طرف بڑھے گا، پھر جیسے جیسے عمر اس کی بڑھے گی، پھر اسی نفس کا جو حرص ہے، یہ حرص اسے مجبور کرے گا کہ وہ بڑی سے بڑی دنیا کے حصول کے لیے کوششیں کرے اور اس کے حصول کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرے، اور ایک وقت ایسا آئے کہ وہ دنیا کے حصول کے لیے حلال و حرام تک کی تمیز کھو بیٹھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کے اندر جو حرص، اپنے نفس کے اندر جو ہوس موجود ہے، اس کا ہم علاج کریں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر آپ کے نفس کے اندر جو حرص ہے، اگر آپ نے اسے بچا لیا تو دنیا کی دوسری اور چیزوں کے سلسلے میں آپ کے اندر جو لالچ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ بے شک دنیا بہت ہری بھری سرسبز و شاداب اور میٹھی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، اس دنیا کا تمہیں نائب بنائے گا، ذمہ دار بنائے گا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ تم کام کیسے کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تو تمہیں اگر ذمہ داری مل جائے تو تم دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا۔ دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کو دنیا داروں کی ہی نظر سے دیکھیں تو ہمیں بہت سارا سبق ملے گا۔ دنیا کو اگر ہم دنیا داروں کی نظروں سے دیکھیں تو ہمیں بہت سارا سبق ملے گا کہ وہ قوم جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ زندگی کے جو سب سے زیادہ حریص لوگ ہیں یہ یہود ہیں۔ یہودی جو عام طور سے ساہوکاری ذہنیت رکھتے ہیں، جو دنیا کو مال کے سلسلے میں نچاتے ہیں اور بڑے بڑے ممالک تک کو وہ قرض دیتے ہیں، ورلڈ بینک ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان کا ملک اسرائیل ایک بار کسی اقتصادی مندی سے، معاشی مندی سے گزر رہا تھا۔ وہاں ان کی وزیر اعظم کوئی خاتون تھی، گولڈا مائر وغیرہ کچھ نام تھا۔ اس کے پاس یورپی ممالک کا ایک وفد آنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس وفد کے استقبال میں اچھی پارٹی کر سکیں، اچھے انتظامات کر سکیں۔ لوگوں نے آ کر کے رپورٹیں دی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب وفد آئے گا، یہاں رہے گا اور چلا جائے گا، تو دنیا وفد کے سامنے دسترخوان پر رکھے ہوئے انڈوں کی تعداد نہیں گنے گی، اس وفد کی شان میں لگے ہوئے کمکموں کو نہیں گنے گی، بلکہ یہ دنیا گنے گی تو ہمارے سمجھوتوں کو، ہمارے معاہدوں کو، اور ہم اپنے معاہدوں میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں، کتنا ہم نے ان ملکوں کو اپنے انڈر میں کیا ہے، یہ دنیا یہ گنے گی۔ تو اگر دنیا
کا فلسفہ سمجھنا ہے تو دنیا داروں سے ہی سمجھو، تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا کی جب ہم نے قیمت بڑھائی ہے تو یہ دنیا نے ہمیں بے قیمت کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ دنیا کے حصول کے ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پڑھ لی جائے، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا رزق، اپنی روزی بھی تلاش کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رزق کے لیے حلال طریقے سے اور اللہ رب العالمین کی جو عبادتیں ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے رزق کے لیے کوشاں رہیں، خالق کے حقوق کو پہچانیں، جو خلق ہے، مخلوق ہے، اس کے حقوق کو پہچانیں، اس کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اپنی روزی تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں تم آخرت کے لیے کوششیں کرو، آخرت کی چاہ رکھو، آخرت کی زندگی کی چاہ رکھو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں سے جو تمہارا حق ہے اسے بھی مت بھول جاؤ، دنیا میں سے تمہارا جو حق ہے اسے بھی مت بھول جاؤ۔ یہ دنیا میں سے ہمارا کیا حق ہے؟ دنیا میں سے ہمارا حق ہماری روزی ہے، وہ چیز جو ہمیں کھڑی رکھ سکے۔ علماء نے لکھا ہے المال قوام الحیات، دنیا کی میں جو چیزیں ان میں سر فہرست مال ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا المال قوام الحیات، کہ مال وہ چیز ہے جس سے زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں سے جو کچھ بھی تمہارا نصیبہ، جو کچھ بھی تمہارا حصہ ہے، اسے تم مت بھول جاؤ، چاہے تمہارے اولاد ہوں، چاہے بچے ہوں، تمہاری روزی ہو، اسے بھی مت بھول جاؤ۔ تو ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں، آگے کی زندگی مینج کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو دنیا کی لہلہاتی کھیتیاں، دنیا کا سرسبز و شاداب راستہ ہمیں بلا رہا ہے، دوسری طرف ہماری وہ ضرورتیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دنیا میں سے اپنا حصہ بھی مت بھول جاؤ، اسے بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ایک کشمکش کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، حلال طریقوں سے پورا کرے، لیکن دنیا میں غرق مت ہو جائے، دنیا میں وہ غرق نہ ہو جائے۔ ہم اپنا بزنس کریں، ہم اپنی تجارت کریں، نوکری پیشہ ہیں تو نوکری پہ جائیں، ایمانداری سے، لگن سے، محنت کے ساتھ کام کریں، لیکن آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتے رہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں غرق نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، اسلام و ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ملت اسلامیہ کی معاشی حالات، سیاسی حالات، ہر قسم کے حالات کو درست کر دے، اسے مستحکم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.